الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وشهداء محبته وعلماء ملته وأولياء طريقته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد آل سيدنا مولانا محمد. جتنا بڑا مجمع ہے یہ آواز سے زیادہ آواز آپ کی ہونی چاہیے. میرا گلا تھوڑا متاثر ہے، آپ کوشش کر رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ کا کرم ہوگا، سرکار کی عنایت ہوگی، کچھ دن کے بعد آواز ٹھیک ہو جاتی، ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. لیکن کچھ دیر تو آپ میرا ساتھ دیں محبت کے ساتھ. یہ ساتھ دینا تو نہیں ہے بلکہ ساتھ میں رہنا ہے. آقا پر سلام پڑھنا ہے. کیا پتا کہ میری ادا کی آپ کی ادا سرکار کو پسند آئے. کہہ دینا سبحان اللہ. لہذا محبت کے ساتھ آواز بلند جھوم جھوم کر اپنے لبوں کو چوم چوم کر درود پاک پڑھیں. پڑھیں اللہم سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد. یہ جو سامنے میں چیئر خالی ہے، میرا خیال ہے اگر آپ بیٹھ جاؤ گے تو شیطان بیٹھنے سے محروم ہو جائے گا. اکرام محمد یہ تیار ہو گئے اور دو چار مربی سامنے آ جائیے. شیطان درمیان میں نہ رہے تو اچھا رہے گا. خالی جگہ میں
اس کو موقع مل جائے گا بیٹھنے کے لیے. ادھر جو بیٹھے ہوئے ہیں سامنے والے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، آقا بنے دو جہاں تمہارے لیے. دیکھیے میرے آلہ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، اور بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. جو بنا کھانی کا بھی ہے، ناخنوں سے کلام سنیں گے. میں جب راستے سے آ رہا تھا، میں بھی تو سوچ کر آ رہا تھا کہ یہ سناؤں گا. جو سنانے کے لیے میں آ رہا تھا وہ بیٹھ کے میں سن رہا تھا. سبحان اللہ کی. اس سے قبل جہاں میں نے تقریر کی 2 نمبر کے میں مکمل یہی بیان ہوا کہ میں نے اردو میں کیا جو آپ بنگلہ میں سن. اور بچے نے کہا کہ وہی پہ آپ اسی بیان کو ذرا کنٹینیو کر دیجیے گا تاکہ ہم لوگ کے لیے فائدہ ہو جائے گا. ہم تو سن کے آ رہے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے انشاءاللہ وہاں پہ یہی بیان دوبارہ ہوگا. لیکن یہ سرکار کے میلاد کی برکت سمجھ کہ نیا سے محنت کرنے کی ضرورت نہیں. اس لیے اگر وہ دوبارہ بولوں گا تو مجھے الگ وقت لگے گا. لیکن جو میں کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے آپ سن چکے ہو. سبحان اللہ. تو اس سے پہلے آپ بیان میں سن چکے ہو. اب میں دوبارہ وہ بیان کروں تو وقت ضائع ہو جائے گا اور آپ کے لیے ڈبل ہو جائے گا. کنٹینیو اس طور سے کرے کہ سیدنا مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہے. آپ کے میلاد کا تذکرہ پورا. سبحان اللہ. یہیں سے میں شروع. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں. غرض کے بارہا انبیاء علیہم السلام کے میلاد کا تذکرہ قرآن میں رب نے کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ میلاد کا تذکرہ کرنا دنیا کے کسی انسان کا طریقہ نہیں، یہ رحمان کا طریقہ ہے. رب نے قرآن میں میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کیا.
پریشان کرتے نا آپ کو کہ قرآن میں لکھا ہو. لیکن آج کے بیان سے آپ نے واقعی یہ بات دلیل کے طور پہ آپ نے معلوم کر لیا ہے کہ میلاد کا تذکرہ. کس کا تذکرہ؟ آپ بولو گے تب میں بولوں گا، آپ کی آواز نہیں آئے گی، میں سمجھوں گا کہ ختم کرنے کے لیے آپ اشارہ کر رہے ہو. ٹھیک ہے؟ میلاد کا تذکرہ قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے جب کر دیا گیا، قرآن کی آیت کے ذریعے سے جب نبی کا میلاد پڑھ لیا گیا، تو اب تو حدیث کی دلیل کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. سبحان اللہ تو کہو نا. یہ جو قرآن سے دلیل تلاش کرنے والے لوگ کہ قرآن میں میلاد دکھاؤ، قرآن میں میلاد دکھاؤ، ارے نادان مولانا مرشد الاسلام نوری رضوی اترا باسن ڈھیلا پیر کے خطیب و امام نے آج کی محفل میں اتنا لمبا چوڑا میلاد قرآن سے پڑھ دیا. نادان ابھی بھی تجھے دلیل چاہیے؟ ایسے نادانوں کے لیے ایک جملہ میں کہہ کے گزر جاؤں کہ مجھے تو اندیشہ ہے کہ اس عقیدے کے جو حافظ قرآن ہوتے ہیں نا، وہ رمضان میں یقیناً ڈنڈی مارتے ہوں گے. اس لیے یہ کہتے ہیں میلاد پڑھنا بدعت ہے، میلاد پڑھنا حرام ہے، میلاد کرنا ناجائز ہے. ان کے اعتبار سے میلاد کا تذکرہ کرنا بدعت ہو جاتا ہے، میلاد کا ذکر کرنا شرک ہو جاتا ہے. اب بولو، جب یہ رمضان کے مہینے میں جب تراویح کی حالت میں جب سورہ مریم کی تلاوت کرتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد کا تذکرہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہم بیٹھ کے پڑھتے جن کو تکلیف ہے. اللہ کی مشیت تو دیکھو کہ مولوی تو محفل میں بیٹھ کر میلاد نہیں پڑھنا چاہتا. میں تیرے گھر سے اٹھا کر اپنے گھر میں لاؤں گا اور بیٹھ کے نہیں، کھڑا کر کے نبی کا میلاد پڑھواؤں گا. کھڑا کر کے، کھڑا ہونے سے بھاگتا ہے نا، قیام کرنے سے بھاگتا ہے. اپنے گھر میں تو قیام نہیں کرے گا نبی کے لیے، اپنے گھر میں تو میلاد نہیں پڑھے گا نبی کے لیے. سن، تیرے گھر سے نکال کر اپنے گھر میں، اللہ کہتا ہے اپنے گھر میں ہم بلائیں گے تجھے، اب بیٹھ کے نہیں، کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں تجھے میلاد پڑھنا ہو. سبحان اللہ. نماز کی تراویح میں پڑھیں گے نا، تراویح میں حافظ صاحب پڑھیں گے کہ نہیں؟ یہ والا آیت چھوڑ کے پڑھیں گے، یہ والی آیت. اب کیا یہ محفل میلاد کی برکت کہہ لو کہ میں جب یہاں بیٹھا تو دیکھا مولانا صاحب تو وہ بیان کر رہے جو میں کرنا چاہ رہا تھا. ہم نے پھر دوسری آیت نکالی، ابھی میں نے پورا مکمل کیا تو پھر یہ آیت بھی انہوں نے پڑھ دیا. سبحان اللہ کہیے، محبت سے کہیے سبحان اللہ. جب میں نے یہ آیت مکمل کی بیٹھے بیٹھے، آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو دیکھا میں نے ابھی لکھنا پورا کیا اور اللہ نے ان کے زبان سے یہی آیت پڑھوا دی. ہم نے کہا مولوی اپنا دوسرا آیت بدل لے، اس لیے کہ میرے نبی کی شان میں ایک دو آیت اللہ نے نازل نہیں فرمایا. ابھی 2 نمبر کے میں جب پڑھ رہا تھا، ایک آیت پڑھتا ہوں دوسرا آیت یاد آتا ہے، دوسری پڑھتا ہوں تو تیسری آیت یاد آتی ہے، تیسری پڑھتا ہوں تو چوتھی آیت یاد آتی ہے. وہاں پر میں نے یہ بھی کہا کسی کے زبان سے سنا گیا ہے کہ یہ مولانا مرحوم اشرفی اور اس کا بھانجا یہ دونوں خالی قصہ کہانی بولتا ہے اور کچھ بیان وان نہیں کرتا ہے. ہم نے کہا سن، قرآن کی ایک ایک آیت پڑھ کر میں نبی کی شان بیان کروں گا. تقریباً 1.5 گھنٹہ صرف آیت ہی یاد آ رہی ہے. اسی کے ذریعے سے نعت مصطفیٰ سے میں وہاں سے کوٹ بھی کر رہا تھا کہ یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. یا نبی میں جو کہتا رہا، نور سے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا
ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا. کہیں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. کہیں فرماتا ہے مولا قد جاءکم من اللہ نور. کہیں فرماتا ہے مولا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کرو. سبحان اللہ. میں بریک لگا دی کہ آیت ہی پڑھوں گا تو بیان کب کروں گا. اس لیے کہ بڑی مشکل ہوتی ہے جب وقت باندھ دیا جاتا ہے, وہ بھی اتنے دنوں کے بعد آمنے سامنے ہوئے ہو. سبحان اللہ تو گاؤ. اور ایک بات, اور مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی تو سبحان اللہ نہیں تو دوسرا کچھ بولتا ہے زور سے. اس لیے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی میں بول رہا ہوں کہ ہمیں کسی اور کارخانے میں نہیں بنایا گیا ہے. کارخانہ وہی ہے عبدالجلیل اشرفی کا جہاں پھر بن رہا ہے. انشاءاللہ سرکار کا کرم رہے گا تو چراغ سے چراغ جلتا آیا ہے, یہ چراغ کی شمع انشاءاللہ روشن ہوتی رہے گی. ہم نے دوسروں کو بنایا ہے, ہم کو کسی نے نہیں. الحمدللہ. وجہ کیا ہے کہ ہم اس علی مشکل کشا کے وفادار ہیں, اس باب علم کے وفاداری میں جیتے ہیں, جس علی کے شیر نے, اس علی کے شہزادے نے, جس کو دنیا خطیب اعظم کہتی ہے, ہمیں مرغوب المشائخ کہہ کے پکارا ہے. مجبور ہو کہنے سے معاف کیجیے گا. یہاں پر میں نے کچھ دن پہلے جھلک دیکھی, اگر ہوں گے تو سامنے آ جائیں گے. شاہد رضا اشرفی ناز کا تھوڑا سا جھلک دیکھا میں نے, شاید وہ آئے ہیں. اس بات کے وہی گواہ ہے کہ خانقاہ مقدسہ میں حضور خطیب اعظم نے اس عاجز بدکار کو مرغوب المشائخ کا لقب سے نوازا ہے. جو مشائخ کا مرغوب ہو جائے تو میں اپنے باپ کا مرغوب ہوں. مرغوب کا معنی پسندیدہ. نام ایسا رکھا ہے کہ الحمدللہ پسندیدہ تھا, پسندیدہ ہوں. دعا کرو کہ اللہ پسندیدہ رکھے. جب میرے آقا نے, میرے مرشد نے ایسا جملہ کہہ دیا ہے کہ تم میرا پسندیدہ نہیں, مشائخ کا پسندیدہ ہے. ایک اللہ کے ولی کے زبان سے جب بات نکلی ہے, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. آج جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ اولاد علی کا دست کرم سر پہ ہے, ان کی غلامی کا فیض سر پہ ہے. کہ الحمدللہ ہزاروں آندھیاں آئی مجھے بجھانے کو, میں وہ چراغ ہوں جس کو کوئی بجھا نہ سکتا. کیوں یہ شعر میں حوالے کر رہا ہوں, خلیفہ صاحب سماعت فرمائیے گا. کہ جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے, لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے. جھونکے ٹھنڈی ہواؤں کے آنے لگے, لوگ پلکوں پہ مجھ کو بٹھانے لگے. میری جس دن سے اے تاجدار حرم, دوستوں سے تیری دوستی بن گئی. اپنی زندگی کی حقیقت بیان نہ کروں تو مجھے بھی اچھا نہیں لگے گا. یہ شعر میرا دل سے جہاں ہے سماعت کیجیے گا. کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہوگا. پیچھے والے بھی کہے سبحان اللہ. کرم ہوتا رہا ہے, اب تو تبلیغ کرنے کی ویسی طاقت بھی نہیں ہے. اس عمر میں الحمدللہ اتنی تبلیغ میں کر چکا ہوں. اس میدان میں اللہ نے عزت سے نوازا ہے. لاکھ چاہنے کے باوجود بھی یہ سلسلہ رکتا نہیں. آپ کی دعا کی برکت ہے. آج ہی کے پروگرام میں ڈبل, رات میں 2 پروگرام کرنا پڑا ہے.
ایک پروگرام کرنے کی ولایت نہیں ہوں، پھر بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ مرتے دم تک حق کے لیے صداقت کے لیے اللہ تعالیٰ قبول کرے. آمین. بچوں کی خواہش پر بیٹھ گیا ہوں، کوشش کر رہا ہوں کہ ان کی خواہش پر پورا اتروں، لیکن اب وہ بات وہ آواز بھی نہیں ہے، وہ طاقت بھی نہیں ہے، لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ صرف کرم ہوتا ہے. آپ یقین کریں میری بات پر، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں جس کی غلامی میں ہوں میں ان کی بات کر رہا ہوں. کہتے ہیں سبحان اللہ. کہ مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، مجھ پہ اتنا نیازی کرم ہو گیا، لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی. خلیفہ صاحب کا شکر گزار ہو رہا، حوصلے سے نوازا ہے. اس گھرانے کا میں جب سے نوکر بنا، سب سے اچھی میری نوکری بن گئی. ایک نوکری ہے جو مسجد میں مدرسہ میں کیا جاتا ہے، ایک نوکری وہ ہے کہ آل نبی کی نوکری کر رہا تھا، اولاد علی کی نوکری کر رہا تھا، کل بھی ان کی نوکری میں تھا، آج بھی ان کی نوکری میں ہو، اس لیے کہ ہم پنجتن پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہیں. نوکری یہاں ہے، انشاءاللہ اجر مرنے کے بعد یقیناً روز قیامت ملنے والا ہے. زور سے کہہ دینا سبحان اللہ، اور ایک بار کہہ دینا سبحان اللہ. عزیزان گرامی، میں آ رہا تھا راستے سے تو میں نے گیٹ پہ دیکھا ایک بینر لگا ہوا ہے. بچوں نے خاص طور سے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن بینر دیکھنے کے بعد میں اپنے موضوع میں گڑبڑا گیا کہ ادھر بولوں کو ادھر بولوں، اس لیے میں نے دیکھا جشن ولادت حضور کریم سبحان اللہ کہیے نا. سید پور کی سرزمین پر الحمدللہ لاکھوں لاکھ عشاق ہیں، ہزاروں میں ان کے مرید ہیں. سبحان اللہ کہے نا، آواز سے بلند کہے تو سبحان اللہ. وہ خطیب اعظم، وہ شیخ طریقت، وہ شیخ المشائخ، وہ امام صرف، امام نحو، امام شریعت، امام طریقت، امیر اہل سنت اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہو. کہو نا سبحان اللہ. سنیوں کے امیر، سنیوں کے آقا، سنیوں کے پیشوا، جس محفل میں حضور خطیب اعظم جلوہ فروز ہو جائیں، وقت کے بڑے بڑے خطبہ، وقت کے بڑے بڑے علماء ثانوی ادب طے کرتے ہیں، ہم ان کے غلام ہیں جو شریعت اور طریقت کے حسین سنگم ہیں. حضور کریم اب میں نے دیکھا کہ ان کا بھی نام جڑا ہوا ہے محفل میں، یعنی نبی اور آل نبی دونوں کا جشن منایا جاتا ہے. کہہ دو نا سبحان اللہ. اب میں ادھر سے ادھر آؤں گا، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہوگا انشاءاللہ. کبھی نبی کی بارگاہ میں رہوں گا، کبھی آل نبی کی بارگاہ میں رہوں گا، اسی میں انشاءاللہ بات بن جائے گی. اور جب بات بن جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جب تک بات نہیں بنے گی میں مائک چھوڑنے والا نہیں ہوں. بات کیسے بنے گی؟ 50-50. کبھی کبھی سبحان اللہ، زور سے، آواز بلند. اب بتاؤ کہ نبی کے میلاد کی شان یہ ہے کہ ایک آیت پڑھتا ہوں تو دوسری آیت پڑھ کے کہتی ہے کہ میرے نبی کی شان پڑھ رہے ہو، مجھے بھی سنا دو. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. کہہ دو سبحان اللہ. جنم دن منانا، میلاد منانا، پیدائش کا دن منانا قرآن سے ثابت. آیت وہی پڑھوں گا جو قرآن وہی ہے نا، ہر درد کا علاج. اور سبحان اللہ، وہی آیت پڑھ کر آؤ دوسرے مرض کا علاج کرے. وہی آیت انہوں نے پڑھا، اسی آیت کو میں پڑھوں. یہ قرآن ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. اللہ فرماتا ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے شفا اور رحمت بنا کر ایمان والوں کے لیے. وَيَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. اور ظالموں
عاشقوں کے لیے خسارے میں اضافہ ہوتا ہے. وہ قرآن پڑھ کے ان کا مرض بڑھ جاتا ہے. عاشق رسول قرآن پڑھ کے اس کا ایمان تر و تازہ ہو جاتا ہے. والسلام علیہ یوم ولدت. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ میلاد کا تذکرہ آپ نے سن لیا ہے. اب دوبارہ وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, میں کنٹینیو کر رہا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کا تذکرہ آپ نے سنا, کیا کیا واقعہ ہوا ان کی والدہ کے ذریعے سے آپ نے پورا بیان سن لیا ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام اپنے میلاد کے بارے میں فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی میلاد کے تذکرے کے حوالے سے فرما رہے ہیں والسلام علیہ یوم ولدت. سلام ہو اس دن پر جس دن میری میلاد ہوئی. ہم کہتے نا نبی پہ لاکھوں سلام. ہم نبی کے میلاد پر سلام بھیجتے کہ نہیں؟ کہتے تم نے کہاں سے طریقہ نکالا نادان قرآن پر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے والسلام علیہ یوم ولدت. سلام ہو اس دن پر. سلام ہو اس دن پر. کس دن پر؟ جس دن میری ولادت ہوئی. زور سے یعنی میلاد والے دن پر بھی میلاد والے دن پر بھی. آگے سنو وَيَوْمَ أَمُوتُ. اور اس دن پر بھی سلام جس دن میرا وصال ہوا ہے. تو پتہ چلا میلاد پر بھی سلام, نبی کے میلاد پر بھی سلام, اور نبی کے وفات پر بھی سلام. یہ بولتے ہیں نہیں غم کرنا ہے. قرآن پڑھا انہیں صحیح سے. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے والسلام علیہ یوم ولدت و یوم اموت. جس دن میری میلاد ہوئی اس دن بھی سلام, جس دن میری وفات ہوئی اس دن پر بھی سلام. و یوم ابعث حیا. اور جس دن میں حشر کے لیے اٹھائے جاؤں گا اس دن بھی سلام. سبحان اللہ. اب ذرا ذہن کو میرے قریب میں رکھنا. میں آپ کو اب یہیں سے چلتے چلتے بریلی کے تاجدار کی چوکھٹ پہ لے جا رہا ہوں. ہم کو کہتے نیا نیا کرتے ہو, نیا نیا کرتے ہو. ایک طرف قرآن کی آیت سن لی. اب دھیان رکھنا والسلام علیہ یوم ولدت. عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ سلام اس دن پر جس دن میری ولادت ہوئی. اب میرے اعلیٰ حضرت سے سنو کہ جس سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. کیا کھڑے ہونے کی تیاری نہیں؟ باقی ہے. سبحان اللہ کا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جس دن میری پیدائش ہوئی اس دن افروز دن کو آپ بولو اس دن کو اس دن افروز صاحب کو سلام. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز صاحب پہ لاکھوں سلام. اب بتاؤ اعلیٰ حضرت نے نیا دیا کہ ہم نے نیا دیا؟ وہی تو کہا جو عیسیٰ علیہ السلام نے. اب سنو اعلیٰ حضرت کے نعتیہ سلام کا ایک اور شعر مجھے یاد آ رہا ہے. میں جو تیار کر کے آیا تھا وہ رہ گیا, جو آ رہا ہے وہی سنا رہا ہے. سبحان اللہ کہو نا, آواز سے بول کہہ دو نا سبحان اللہ. اب سنو وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. کہا سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا. اب میرے اعلیٰ حضرت سے سنو کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو. اٹھائے جانے پر قرآن کہہ رہا اٹھائے جانے پر سلام, اٹھائے جانے پر سلام. اب میرے اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو, ارے بھیجے سب ان کی شوکت لا
ہو سلام، سلام ہو اس دن پر، سلام ہو اس دن پر جس دن میں اٹھایا جاؤں گا۔ میرے اعلیٰ حضرت نے سلام لکھا اس دن پر جس دن اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو نا زور سے سبحان اللہ۔ اب بتاؤ کوئی نیا کام ہم نے کیا؟ نہیں نا۔ یہ آیت دلالت کر رہی ہے کہ نبی کا میلاد ہو پھر بھی سلام، نبی کا وصال ہو پھر بھی سلام، نبی کے اٹھائے جانے پر پھر بھی سلام۔ اسی لیے عید میلاد النبی 12 تاریخ کو ہم جشن مناتے ہیں کہ نبی کی ولادت میں بھی سلام ہے، نبی کے وفات میں بھی سلام ہے۔ میرے آقا نے فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میرا وصال بھی تمہارے لیے بہتر۔ میرے آقا جلوہ فروز ظاہری طور پہ وہ بھی ہمارے لیے بہتر، قبر انور میں حیات باطنی کے ساتھ ہے وہ بھی ہمارے لیے بہتر۔ اب بتاؤ بہتر جب ہے تو غم کی بات ہے۔ نبی فرمایا خیر ہے، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے لیے بہتر ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کا 1000 کا نوٹ گم ہو جائے تو بہتر ہے، بہتر ہے آپ کے لیے نہیں نا؟ لیکن اگر کچھ دیر نہ ملے، جب تک نہ ملے تب تک بہتر ہے، ملے تو بہتر ہے نا؟ اب میرے نبی نے وصال فرمایا، توجہ رکھیے گا، میرے نبی نے 12 ربیع الاول کو ان کے کہنے کے مطابق وصال فرمایا، لیکن روایت تو یہ بتاتی ہے، واقعہ تو یہ بتاتا ہے، حدیث کے الفاظ تو یہ بتاتے ہیں کہ میرے آقا آج بھی قبر میں زندہ ہے۔ زور سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ مختصر میں بتا رہا ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب عاشقان رسول حاضر ہوتے ہیں نا تو ایسے عاشق وہاں پہ گئے جو مچلنے لگے، اور مچلنے والوں میں میرے اعلیٰ حضرت مچلے اور مچل کے کہتے ہیں کہ وہ سوئے لازار پھرتے ہیں تیرے دن ہے باہر پھرتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں، مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ اور حضور کی بارگاہ میں اعلیٰ حضرت پہنچے ہوئے ہیں، دربار رسالت میں حاضر ہیں، اور حاضر ہو کے کہتے ہیں آقا اپنا دیدار کرا دیجیے نا۔ حضور کی بارگاہ میں پہنچے اور پہنچنے کے بعد تمنا کرتے ہیں، آرزو کرتے ہیں آقا دیدار کرا دیجیے، آقا جلوہ دکھا دیجیے، آقا جلوہ دکھا دیجیے، یا رسول اللہ آپ کے دیکھے بغیر میں نہیں جاؤں گا، آقا یہ احمد رضا آپ کے در پہ جم گیا ہے، بغیر زیارت کیے جائے گا ہی نہیں۔ سے کہو نا سبحان اللہ، کہہ دو نا سبحان اللہ۔ جب اعلیٰ حضرت نے دیدار کا ڈیمانڈ کر لیا، دیدار کی مانگ کر لی، جب آقا سے دیدار مانگ لیا تو دیدار تو کبھی کبھی عاشق کو تو تڑپایا بھی جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت تڑپ رہے ہیں، تڑپتے قلم چلتا ہے اور لکھتے کیا ہے کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، سبحان اللہ، نہیں ہو رہا ہے، چلنے لگے، تڑپنے لگے، اپنے آپ کو کوسنے لگے، احمد رضا کون ہے؟ پھر اتنی بڑی ہے، تو نے اتنی بڑی مانگ کر لی، اتنی بڑی تو نے ڈیمانڈ کر لی، نبی کا دیدار کر لی۔ تیرے جیسے کتنے عاشق ہیں۔ اپنے آپ کو جب اعلیٰ حضرت نے اس طرح سے کہا کوئی کیوں پوچھے، ماں کے پاس میں، باپ کے پاس میں اگر بچہ کچھ چیز مانگتا، کوئی آبدار کرتا ہے، اگر ماں نہیں دیتی ہے یا باپ نہیں دیتا ہے تو مچل کے بیٹا بولتا ہے ہم تو آپ کا بیٹا نہیں ہے نا، اسی لیے تو آپ نے ہم کو نہیں دے رہے۔ جب بچہ ایسے کہتا ہے تو ماں کو پیار آ جاتا ہے، نہیں دینے والا بھی دے دیتا ہے۔ زور سے کہو نا سبحان اللہ۔ میرے اعلیٰ حضرت نے مچل کے بارگاہ رسالت میں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں، تجھ سے
कितने कुत्ते आपने कहा है, तुझसे कितने हजार फेरते हैं। अपने आप को जब कहा, कुत्ता कह दिया अपने आप को कि तेरे जैसे कितने फिरते हैं और तू दीदार मुस्तफा मांग रहा है। जब इतना तड़प के अहमद रजा फाजिल बरेलवी मेरे आला हज़रत ने कहा, फौरन मेरे आका ने अपना जलवा ज़ेबा दिखा दिया। मौलाना अब्दुल रहमान जामी का नाम सुना? खलीफा साहब होते हैं, इसलिए नात और सनद सुनने की शौकीन है। कलाम तो ऐसे लोगों के बीच में पढ़ना चाहिए कि टाइम मेरे पास है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी जबरदस्त आशिक रसूल, एक नात लिखी, लिख के अपने जेब में रखी, चले मक्का शरीफ हज करने। हज कर लिया, अब इरादा किया कि जो मैंने नात शरीफ लिखी है ना, मैं मदीने जाकर सरकार को सुनाऊंगा। अभी मदीने के रास्ते पे कदम नहीं रखे कि अमीर मक्का को ख्वाब में मेरे आका ने हुक्म दिया कि ऐसे ऐसे रंग, ऐसे ऐसे चेहरे का आदमी है, नाम अब्दुल रहमान जामी है, उसको मदीने आने मत दे, रोको उसे, आने मत दो। सिपाहियों ने तलाश किया, अब्दुल रहमान जामी मौलाना को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। फिर अमीर मक्का ने ख्वाब देखा, आका अलैहिस्सलाम ख्वाब में फरमाते हैं, अरे वो कोई मुजरिम नहीं जिसको तुमने जेल में डाल दिया, वो तो मेरा दीवाना है, वो तो मेरा आशिक है, मैंने इसलिए रोकने के लिए कहा है। उसने एक नात लिखी है। सुभान अल्लाह। सोचो, दीवाना कहीं है, खबर कहीं है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। हर बार चल के कह दो, घूम के कह दो, वो मोमिनों की तो जानों से भी करीब हुए, अरे कहाँ से किस ने पुकारा हुजूर जानते हैं। फरमाया ख्वाब में आका ने तुझे मुजरिम की तरह मत रखो। उसने एक नात लिखी है और इरादा किया है कि मेरी बारगाह में आकर वो नाते रसूल पढ़ेगा। अगर वो पढ़ा मेरे रोजे के करीब आकर, अगर उसने ये नात का शेर छेड़ दिया तो मुझे कब्र अनवर से बाहर आना पड़ेगा। कयामत से पहले सरकार बाहर आएगी, कयामत आएगी, सरकार तशरीफ लाएंगे तो कयामत आएगी। इसलिए मैंने रोका था। कहो ना सुभान अल्लाह। उसी अब्दुल रहमान जामी ने बारगाह रिसालत में बड़ा प्यारा कलाम लिखा है, मुझे अभी याद नहीं, एक शेर याद आ रहा है कि तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा या रसूल अल्लाह। तनम तनम फरसुदा जा पारा, तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा या रसूल अल्लाह। तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा या रसूल अल्लाह। लग रहा है कि आप भी पढ़ रहे हो। ये लो, तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा या रसूल अल्लाह। दिलम फारसी है, लेकिन नाक में कशिश है। कहो ना सुभान अल्लाह। आप नहीं समझोगे फिर भी कहोगे सुभान अल्लाह। क्यों? इसलिए कि हुजूर ने कबूल किया। जोर से कहो ना सुभान अल्लाह। तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा या रसूल अल्लाह। दिलम पज मुर्दा आवारा ज़ेसिया या रसूल अल्लाह। तनम फरसुदा जा पारा ज़ेही जेरा
یا رسول اللہ. سنو گے؟ سنو گے؟ رات زیادہ ہو جائے سنیں گے. بہت ہی پیارا شعر ہے خلیفہ صاحب، سماعت کیجیے گا. چون سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری فدائے نفس نالت کنم جان یا رسول اللہ تو کہیں گے انشاءاللہ. یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زعزیا یا رسول اللہ. بہت زیادہ لگ جائے گا مطلب سے. حضرت مولانا عبدالرحمن جامی کیا فرماتے ہیں؟ چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گنہگارا یا رسول اللہ. جب آپ شفاعت کا بازو گنہگاروں کے لیے کھولیں گے یا رسول اللہ، اس وقت جامی کو محروم نہ رکھنا. چون بازوئے شفاعت را کشائی پر گنہگارا مکن محروم جامیرا درا یا رسول اللہ تنم فرسودہ جا پارا زہجرا یا رسول اللہ. خلیفہ صاحب نے یاد دلا دیا ہے. وہی کلام فارسی کو پڑھا نہیں جاتا ہر جگہ، اس لیے وہ یاد نہیں رہتا، دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. انہوں نے آہستہ سے آواز لگا دی. یاد یہاں پر خلیفہ صاحب لوگ ہوں، صوفیانہ کلام نہیں تو اچھا نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. اتنی جگہ میں محفل کرتا ہوں لیکن ایسا موڈ نہیں بنا ہے جیسا آج میں پڑھنے کا بیداد رکھنے کی ٹائم نہیں ہے. کسی دن انشاءاللہ. نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. نمی دانم. ایسا بھی کوئی بات نہیں، اللہ سلامت رکھے. ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ علم میں اضافہ فرمائے. آمین. نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. نمی دانم چی منزل بود شب جا ایک من بودم. بہر سو رقص بسمل بود شب جائے کہ من بودم. نمی دانم چی منزل بود شب جائے کہ من بودم. اور عمران اشرف کی بیٹی اگر اگل بغل میں رہیں گے تو فائدہ ہو جائے گا. ربیع الاول سے پہلے یہ کلام ہم تیار کرائے تھے لیکن پڑھ ہم دے رہے ہیں. پڑھ بھی دیں گے تو تیار ہو جائے گا. سبحان اللہ کہیے نا. کہ پری پر کر نگار سر بے لالا رخ سارے. میرے سرکار کے میرے محبوب کی تعریف ہو رہی ہے. سبحان اللہ. پری پر کر نگاری سر بے لالا رخ سارے. سراپا
آفت دل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے کہ من بودم. محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میں پورا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں، گھبرائے نہیں کہ زیادہ وقت لگ جائے گا. مقطع بہت شاندار مقطع ہے. اس مقطع میں جب خانقاہ میں پڑھا جاتا ہے نا تو اسی میں 1 گھنٹہ لگ جاتا ہے. سبحان اللہ کہو نا. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. محمد شم محفل بود، محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم نمیدانم چه منزل بود شب جائے. خدا خود میر مجلس بود اندر لامکا خسرو. لامکا خسرو. محمد شم محفل بود. محمد ہمارے باپ بھائی آئے نعت خوانی میں انشاءاللہ وہ بڑا مزہ لانے میں یہ کلام پڑھیں گے، اگر رہیں گے تو سنیں گے انشاءاللہ. محمد شم محفل بود شب جائے کہ من بودم. کہہ دو نا سبحان اللہ. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دیدار عطا کر کے اپنے غلاموں کو اپنا جلوہ دکھا کر یہ بات ثابت کر دی کہ میرا میلاد منانا اس عقیدے سے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھو جانے والا. کچھ دیر کے لیے روپیہ گم ہو گیا، یہی بول رہے تھے. بہتر ہے جب مل جائے تو خوشی ہے کہ نہیں؟ کچھ دیر کے لیے غم تھا لیکن جب مل گیا تو پہلے سے زیادہ خوشی بڑھ گئی کہ نہیں؟ بولو. یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری تو فرمایا ہے لیکن حدیث بتاتی ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا انگ انگ زندہ. آخری بات جس میں ادھر کی بات پوچھتے ہو، جس میں ادھر کی بات پوچھتے ہو، آج بھی میں بہت ہی قیمتی بات آپ کو سنانے جا رہا ہوں. امید آپ تیار رہے سننے کے لیے. بس آخری جملہ. دلی کی جامع مسجد میں جاؤ. اچھا یہ کافی دور ہے آپ کے لیے. چاٹگام چلے جاؤ. سید پور کے سرزمین میں کہیں نہ کہیں عاشق رسول کی کسی گھر خانقاہ میں آپ کو دیدار میسر ہو جائے گا. سمجھ رہے میں کیا بول رہا ہوں؟ میرے آقا کی تبرکات میں سے داڑھی شریف کے یہ سر مبارک کے چول مبارک. سبحان اللہ نہیں بول آواز بلند. اور ایک بار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چول مبارک آج بھی دنیا بھر میں زیارت کرائے جا رہے کہ نہیں؟ زور سے بولو. جہاں جہاں میرے آقا کے چول مبارک کی داڑھی شریف کی سر مبارک کے چول مبارک کی منہ مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے دیدار کیا ہوگا؟ اگر ہاتھ اٹھا دو گے تو اور اچھا لگے گا. جنہوں نے دیدار کیا الحمدللہ. میں دلی کی جامع مسجد میں الحمدللہ مولا کائنات مولا علی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ کے مبارک ہاتھ سے لکھا ہوا خط میں نے وہاں دیدار کیا. میرے آقا کا نارین شریف مبارک وہ تو کالم میں آپ ہم زیارت کرتے ہیں. میں نے مکمل جو نارین شریف میرے آقا پہنتے تھے نا وہ دلی کی جامع مسجد میں ہے. یہاں آنکھوں نے زیارت کی. وہ نارین شریف ابھی بھی ہے وہاں. چارگاہ میں ایک جگہ ہے قدم رسول،
وہاں پر میرے آقا علیہ السلام کے قدمین شریفین کے نقش ہیں. اس کی امریکن میں نے بہت سے لوگوں نے زیارت کی. ہندوستان کی سرزمین پہ احمد آباد میں ایک مزار پرانوار ہے, ہمیشہ وہ ہلتا تھا. میرے آقا علیہ السلام بنفس نفیس تشریف لائے ہو, اپنا قدم مبارک رکھا, وہ مزار ہلنا بند ہو گیا لیکن نقش مبارک ہوئی. زور سے کہو گے سبحان اللہ. اسی کے قریب میں ایک مزار شریف کے جو جس بزرگ کا مزار ہے, ختم کرنے کے لیے فرمائش کوشش کریں گے پڑھنے کی. وقت بہت زیادہ ہو گیا لیکن فرمائش ہے, پورا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. پتہ نہیں آپ ناراض ہو رہے کہ نہیں. اچھا لگ رہا. ہندوستان کی سرزمین پہ اس مقام کی گنہگار نے زیارت کی ہے جہاں میرے آقا علیہ السلام 40 دن تشریف لائے. 40 دن وہاں تشریف لائے تھے. جس چارپائی میں میرے آقا جلوہ گر ہوئے تھے نا, اس کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہوئی. ابھی بھی آپ جاؤ گے تو زیارت. اس مزار شریف میں سرکار تشریف لائے تھے, وہ بزرگ جن کا مزار ہے. 40 لوگ بیمار تھے, پڑھاتے تھے مدرسے, علماء کو پڑھاتے تھے. 40 دن کے بعد آئے, 41ویں دن جب کلاس میں آئے تو پرانا سبق پڑھا. جتنے شاگرد تھے وہ نیا سبق سنا. سبحان اللہ کہ حضرت نے پرانا وہ جہاں سے چھوڑے تھے وہیں سے پڑھا رہے. جتنے شاگرد سب نیا سبق سنا رہے کہ حضرت اتنا پرانا کیوں پڑھا رہے, کل جو پڑھائے تھے وہ. سبحان اللہ کہیے. ارے میں 40 دن آیا ہی نہیں, تمہیں پڑھایا کس نے؟ رات چھٹی. اپنے حجرے میں گئے, سوچ رہے یہ کیا ہو گیا, میں تو کمرے میں تھا, آخر کس نے پڑھایا؟ سوچتے سوچتے آنکھ لگ گئی, سرکار کا دیدار ہو گیا. تم میرے دین کی خدمت کر رہے ہو, درس حدیث پڑھا رہے ہو, میری تعلیم سکھا رہے ہو, تم اتنی بڑی خدمت کر رہے ہو. لہذا جب تک بیمار تھے وہاں تیرا آقا موجود تھا. یہ خواب دیکھنے کے بعد حضرت شاہ عالم یا حضرت قطب عالم, دونوں میں سے ایک نام ہے, دونوں کا مزار ہے. شاہ عالم, قطب عالم, نامی دمی دربار ہے. جو لوگ جاتے ہیں وہاں پر زیارت کرتے ہیں. اور ملفوظات اطالیہ کی رسالہ بھی ہے, اس لیے نام بتاؤں کہ کوئی انکار نہ کرے, اس میں بھی یہ واقعہ لکھا. میں تو پڑھ کے نہیں, میں زیارت کر کے بتا رہا ہوں. اپنی آنکھوں سے میں نے زیارت کی. ہمارے بابو بھائی بھی شاید وہاں پہ گئے احمد آباد میں. اس چارپائی کے نیچے جو بھی جاتا, میں اپنے استاد محترم کے ساتھ گیا تھا. 2 رکعت نماز اس چارپائی کے نیچے, 2 رکعت نماز اس چارپائی کے نیچے, 4 رکعت نماز دیوانے وہاں پہ پڑھتے ہیں. جیسے ہی وہ آئے, سب سے پہلے انہوں نے چارپائی کو اٹھایا, خادم اس کو لے کر جہاں بیٹھتے تھے وہیں سر پہ لگا دیا. جہاں میرے آقا تشریف لائے تھے اس پہ اور میں نہیں بیٹھ سکتا, نئی چارپائی بنائی گئی, لہذا دونوں چارپائی وہاں پہ. کہو سبحان اللہ. اور ایک بار کہہ دو نا سبحان اللہ. آپ کہو گے یہ واقعہ کہنے کا مراد کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میری چشم عالم سے چھپ جانے والے, فرق یہ ہے کہ میرے آقا کل بھی زندہ تھے, آج بھی زندہ ہیں. فرق سمجھ لو کہ کل دیدار مصطفیٰ عام تھا. دیدار مصطفیٰ عام تھا. اللہ نے اپنے محبوب کے دیدار کو عام رکھا تھا. اے ابو جہل تو بھی میرے محبوب کو دیکھ لے, اے ابو لہب تو بھی میرے محبوب کو دیکھ لے, اے مدینے کے بڑے بڑے منافقین, اے گستاخان رسول, تم کو بھی موقع ہے جی بھر کے نبی کو دیکھ لے. لیکن سن, جب نبی میرے قرب میں آ جائیں گے, جب نبی اپنے روضے میں چلے جائیں گے تو عاشق کے بغیر دوسرا کوئی نہیں دیکھے گا. زور سے کہو نا سبحان اللہ. جو نبی کو زندہ مانے گا نبی اس کو دیدار کرائیں گے, اور جو نبی کو مردہ مانے گا اسے تو دیدار دور کی بات ہے, شفاعت سے بھی محروم رکھیں گے. اس عقیدے سے ہم آقا کا جشن ولادت مناتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تھے نہیں, میرے نبی تھے کہ ہیں. اس عقیدے سے کہ میرے آقا تھے نہیں,
میرے آقا ہیں. پوچھتے ہو نا جلوس کیوں نکالتے ہو؟ صحابہ کے زمانے میں نہیں نکلا تھا، نبی کے زمانے میں یہ نہیں ہوا تھا، نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، نبی کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، نبی کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، نبی کے زمانے میں یہ نہیں ہوا. ہم نے کہا نادان، یہ کیا موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ یہ کیا عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے؟ بتا یہ زمانہ کس کا ہے؟ یہ زمانہ تو محمد عربی کا زمانہ ہے. تو مجھے کہنے دو کہ ہم میلاد نبی کے زمانے ہی میں کر رہے ہیں، ہم جشن جلوس نبی کے زمانے ہی میں کر رہے ہیں. یقین جانو اگر اس عقیدے سے جیتے ہو تو ہمیشہ ببانگے دوہل کہو کہ ہر زمانے کے آپ ہیں سرور، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، ہر زمانہ زمانہ ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، جلوہ خانہ میرے حضور کا ہے. کہہ دو سبحان اللہ. اسی بات پر اپنی بات کا اختتام کر رہا ہوں کہ سلام میلاد کے دن پر، سلام اور سلام وفات کے دن پر، اور سلام اٹھائے جانے کے دن پر. تو پتہ چلا کہ جنم دن منانا قرآن سے جنم دن منانا. صبح صبح کوئی بولے نہیں بولے کہیں سے تو آواز آئے گی دیکھو دیکھو کلیم اسلم کا جنم دن منا رہا تھا. کیسا کیسا بے وقوف ہے. ایک آیت میں دونوں ثابت، سبحان اللہ کہو نا. ایک آیت میں دونوں ثابت کہ اللہ والوں کا دن منانا جائز ہے. زور سے بولو. یا کلیم اسلم کے دیوانوں، آج تم اپنے نبی کے جنم دن کی محفل بھی منا رہے ہو، اور حضور خطیب اعظم کے جنم دن کو یاد کر کے بھی اسی مہینے کی 24 ربیع الاول کو ان کا جشن ولادت منایا جاتا ہے. اس اعتبار سے بھی تم کو منا رہے ہو. کہو نا سبحان اللہ. تو پتہ چلا کہ جنم دن منانا ہاں طریقے سے منانا. کہو نا سبحان اللہ. ڈی جے پارٹی کر کے، موم بتی جلا کے، کیک کاٹ کر، یہود و نصارہ کے طریقے اختیار کر کے اگر کوئی مناتا ہے وہ غلط کرتا ہے. لیکن اگر میلاد کا دن منانا، اگر قرآن سے پوچھو تو قرآن کہہ رہا ہے وہی نہیں پہ ختم، والسلام علی یوم ولدت، والسلام علی یوم ولدت. سلام ہو پیدائش کے دن، سلام ہو جنم دن. کہو نا سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، فرمائش آئی ہے، فرمائش پر اپنی بات میں نے ختم کر دی ہے. جنم دن آقا کا، جنم دن آقا کی اولاد ہے. کہو نا سبحان اللہ. اولاد رسول، اولاد علی، حضور خطیب اعظم سید کلیم اشرف مقدس اللہ العالی کے حوالے سے اس گنہگار نے کلام لکھا ہے، لیکن میں سوچ کر بھی نہیں آیا، وہ ڈائری بھی میرے پاس میں نہیں ہے. جہاں تک یاد ہوگا 2-3 لائن انشاءاللہ میں پڑھوں گا کہ پہ کرے علم شریعت. یار میں نے تو کہی دیا کہ ختم کر دیا، پھر غصہ کیا ہوتا ہے. سبحان اللہ. پہ کرے علم شریعت حضرت اشرف کلیم، پہ کرے علم شریعت حضرت اشرف کلیم، پہ کرے علم شریعت حضرت اشرف کلیم. آبروئے اہل سنت حضرت اشرف کلیم، آبروئے اہل سنت حضرت اشرف کلیم. ان کی بات یاد آتی ہے، ان کی شفقت یاد آتی ہے تو جی چاہتا ہے کہ پھر سے میں بیان شروع کر دوں. کیا فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ مرتضیٰ
فاطمہ حسن و حسین، دکھاؤ ایسا سلسلہ جو ہمارا سلسلہ ہے، جس میں سرکار بھی ہے، جس میں مولا علی بھی ہے، جس میں سیدہ فاطمہ بھی ہے، جس میں امام حسن بھی ہے، جس میں امام حسین بھی ہے۔ اوروں کے شجرہ میں تو بہت دیر کے بعد ملتا ہے، میرے پیر کے شجرہ میں تو بہت جلدی علی ملتے ہیں۔ تو اسے کہنا سبحان اللہ۔ مصطفیٰ مرتضیٰ فاطمہ حسن و حسین، ان کے گلشن کی ہے نکہت حضرت اشرف کلیم، ان کے گلشن کی ہے نکہت حضرت اشرف کلیم۔ میں نے کلام نہیں لکھا ہے، میں شاعر واعر تو ہوں نہیں، اردو نہیں آتا صحیح تو شاعری کرتا ہوں۔ حضرت کا ولادت کا پروگرام، جشن ولادت کا پروگرام کی تیاری ہے، میں کیا پڑھوں گا، بس قلم اٹھایا، کاغذ اٹھایا، لکھ دیا۔ تو میں نے نہیں لکھا ہے، خطیب اعظم نے لکھوا دیا۔ یقین جانے، میں کہہ رہا ہوں یہ میری کیا بساط ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ آپ کی شان ولایت کا بھلا کیا پوچھنا، آپ کی ولایت خطابت کی بات، شان ولایت کی بات کہ پیچھے میں سما کے خلاف بولتا تھا، جب سرکار آتے تھے تو قدم میں بیٹھ کے سر جھکا کے تدریس ہوتا تھا، ایک بار نہیں بولتا تھا حضرت حرام ہے حرام ہے۔ یہ شان ولایت کے قبضے میں لے کے رکھتی تھی۔ کہو سبحان اللہ۔ آپ کی شان ولایت کا بھلا کیا پوچھنا، دل پہ کرتے ہیں حکومت، دل پہ کرتے ہیں حکومت حضرت اشرف کلیم، دل پہ کرتے ہیں۔ آواز لگا دیجئے میرے ساتھ میں، جن کے دل پہ کلیم الاولیاء کی حکومت ہے وہ سچی وفاداری کے ساتھ آواز لگائے، دل پہ کرتے ہیں حکومت، دل پہ کرتے ہیں حکومت حضرت اشرف کلیم۔ اور آپ کی شان خطابت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جبل جبل کلی کلی، جبل جبل کلی کلی۔ کیوں نہ کہوں، حضرت ہمارے ندیم بھائی کے گھر میں داخل ہوئے، میں نے ریسیو کیا، سلام قدم کیسی، حضرت نے کہا نقیب اہل سنت۔ سبحان اللہ۔ محفل میں بیٹھے میں نے ڈائری میں لکھ لیا کہ کبھی تو کام آئے گا، جسے سرکار نے اس جملے سے نواز دیا ہے، دنیا نہ صحیح میدان قیامت میں کہا سرکار پھر سے کہہ دے نقیب اہل سنت، بیڑا تو پار ہی ہو جائے گا۔ بس اسی عقیدے سے جب میں ان کی محفل کی نقابت کرتا تھا، دیکھتے تھے، ایسی بات ہے حضرت نے جب دیکھا تو یاد آ گیا محفل کا منظر، یہی تو ہے جو رات میں پکار کے کہہ رہا تھا آل نبی، اولاد علی، شہزادہ نعیم الاولیاء، اب آ رہے ہیں، تقریر فرمائیں گے، خطاب فرمائیں گے۔ یہ بات میرے مرشد کے ذہن میں گھوم رہا تھا، گردش کر رہی کہ دیکھا کا نقیب اہل سنت، یہ میرے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں۔ سبحان اللہ ایک بار ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے یہ دوسرا بن گیا بس کہ آپ کی شان خطابت ہے بڑا ہی لاجواب، آج بھی
شان خطابت ہے بڑا ہی لاجواب، کہتے ہیں اہل عقیدت حضرت اشرف کلیم، کہتے ہیں اہل عقیدت حضرت اشرف کلیم، پیکر علم شریعت حضرت اشرف کلیم۔ اور یہ آخری میں مقطع جو میں نے لکھا ہے، یہ لگتا ہی نہیں کہ میں نے لکھا ہے، کہ ان کے در کی نوکری پر ارے ناز ہے مرغوب کو، وفادار ہو رہا ہوں استاد کر کے اپنی اپیل کر رہا ہوں۔ جو بندے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا وہ رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتا۔ یہاں تو حالات ہے نہ استاد کا نہ پیر کا، دونوں طرف سے مار کھایا ہو۔ خلیفہ صاحب تو فقیری میں بول دیتے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ وفاداری کے ساتھ جینا مرنا اولاد علی کے ساتھ فرمائے۔ آمین آمین، سے کہہ دو آمین۔ ہم ناز کرتے ہیں ان کی غلامی پر کہ ان کے در کی نوکری پر ارے ناز ہے مرغوب کو۔ ابھی یاد آیا اشرفیوں کو کہا تھا بائیکاٹ کرو، اس کے دامن پکڑ کے بولتے ہم اشرفی ہیں، خوب بہتر تیری جیسے اشرفی پر جو مخدوم پاک کے سلسلے سے بغاوت رکھے، اس کے دائیں بائیں گھومو گے، مخدومی مار جس دن لگے گی اس دن کوئی بچانے والا نہیں آئے گا۔ اللہ اپنے سلیم عطا فرمائے۔ ان کے در کی نوکری پر ناز ہے مرغوب کو، مجھ پہ ہے ان کی عنایت، مجھ پہ ہے ان کی عنایت، کل بھی تھی ان کی عنایت، آج بھی ان کی عنایت، اس گھڑی ان کی عنایت، حضرت اشرف کلیم ان کے در کی نوکری پر ناز ہے مرغوب کو، مجھ پہ ہے ان کی عنایت، حضرت اشرف کلیم، پیکر علم شریعت حضرت اشرف کلیم۔ محرم کی طرفدار ہیں، کافی وقت میں آپ نے لے لیا ہے، دعا ہے رب کائنات کی بارگاہ میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں عشق نبی میں جینے کی توفیق عطا فرمائے، راہ نبی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً اشرفی غلاموں کو جشن کریم الاولیاء مبارک ہو، مرشد کا جشن ولادت مبارک ہو، اور ہمیشہ اسی طرح اپنے پیر مرشد کو یاد رکھیں، اور صرف محفل کے ذریعے سے نہیں، نماز و روزہ عبادت و بندگی کے ذریعے سے ماں باپ کی خدمت، شریعت مطالعہ پر مکمل طور پہ عمل کر کے اپنے پیر و مرشد کے سچے وفادار بن سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔